بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین ناظرین، تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام کے پلیٹ فارم پر اس وقت ہم لوگ حاضر ہیں اور آج ذی الحج کے چاند کی امید کی جا رہی ہے. 29ویں شب ہے، تو 29 پر اگر چاند رات میں ہو جائے تو کل سے ذی الحج کی تاریخیں شروع ہو جائیں گی. یہ ابتدائی 10 دن ذی الحج کے یہ انتہائی بابرکت اور مقدس زمانہ شمار کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں جس فجر کی اور جن 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور عید الاضحیٰ کے فجر کی قسم کھائی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی جس زمانے کی قسم کھا رہے ہوں وہ انتہائی بابرکت اور مقدس زمانہ ہوگا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کھا رہے ہیں. اور قسم اللہ تبارک و تعالی اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بہت ہی اہم موضوع اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں بھی مختلف قوموں کے ہلاکت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی کرنا چاہتے ہیں، قوم عاد وغیرہ کا. تو ان کی ہلاکت کی خبر کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس زمانے کی قسم کھائی اور الگ الگ تعبیر سے کھائی. والفجر، مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی فجر ہے. اور ایک نکتہ بھی لکھا گیا ہے معارف القرآن میں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. تو 9 تاریخ کے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ اصول کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے 10ویں تاریخ کی شب ہونا چاہیے. لیکن 9 تاریخ کی مغرب کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے اس کو بھی 9 تاریخ ہی کی شب مانا گیا ہے. حجاج اکرام کے لیے 9 تاریخ کو عرفے میں قیام ضروری بلکہ رکن اعظم ہے عرفے کا قیام. اور غروب کے بعد عرفے کے میدان سے نکلنے کا حکم دیا گیا، مزدلفہ میں رات گزارنے کا حکم دیا گیا. 9 تاریخ کو عرفے میں اگر قیام رکن اعظم ہے تو 9 تاریخ تو سورج کے غروب ہونے پر ختم ہو جاتی، اور مغرب بعد 10 تاریخ کی رات شروع ہوتی ہے. تو اگر کوئی مغرب بعد دن میں عرفہ نہیں گیا اور رات میں مغرب بعد پہنچا عرفے میں، تو 9 تاریخ والا عرفے کے قیام والا رکن اعظم اس کا ادا نہیں ہونا چاہیے. لیکن 10 تاریخ کے دن کے آنے سے پہلے جو رات ہے اس کو 9 کے تابع قرار دے کر کے کہا گیا. 9 کا دن گزرنے کے بعد
جو رات آ رہی ہے اس رات میں بھی اگر کوئی عرفے میں چلا گیا اور کچھ دیر قیام کر لیا پھر مزدلفہ چلا گیا تو اسے رکن اعظم حاصل ہو گیا۔ تو یہ رات ایک عجیب حیثیت کی حامل ہے، اور اس کے بعد آنے والی فجر، یقیناً اس رات کے گزرنے کے بعد آنے والی فجر وہ بھی ایک خصوصی حیثیت کی حامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی، اور پھر 10 راتوں کی رات میں دن داخل ہے تو یہ 10 ایام کی قسم ہو گئی۔ پھر والشفع والوتر، طاق اور جفت کی، ایک تاریخ اس کی طاق ہے، 2 جفت ہے، 3 طاق ہے، 4 جفت ہے، اس طریق پر تعبیر بدل کر اسی زمانے کی قسم کھائی۔ پھر اس رات کی واللیل اذا یسر، وہ 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد والی رات کی قسم کھائی۔ یہ مقدس ترین زمانہ ہے۔ اس زمانے میں دن میں روزہ رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ 9 تاریخ تک 9 دن کا اگر روزہ رکھا جائے اور رات میں عبادتوں میں اضافہ کر لیا جائے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جائے اور صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا جائے، تو یقیناً اس بابرکت زمانے کی قدر شمار ہوگی۔ یا کم از کم 9 تاریخ کا روزہ، عرفے کا روزہ، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل اس کے ذکر فرمائے ہیں۔ جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں ان کے یہاں عرفہ ایک دن پہلے ہو سکتا ہے، جیسے ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں بھارت میں، یہاں جب عرفہ واقع ہوگا 9 تاریخ، یہاں جب واقع ہوگی وہی تاریخ عرفے والی کہلائے گی۔ 9 تاریخ جب یہاں واقع ہوگی، حجاج کرام جہاں ہیں وہاں 9 تاریخ ان کے لیے جب واقع ہوگی ان کے لیے وہ عرفے کا دن ہوگا۔ بہرحال رمضان مقدس اور بابرکت زمانے کے گزرنے کے بعد شوال اور ذی قعدہ، یہ 2 مہینے عام طور سے حجاج کرام اپنے سفر حج کی تیاری میں لگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسلام کا آخری مہینہ جس میں اسلام کے 5ویں رکن والی عبادت رکھی گئی، حج، اور وہ ایسا رکن ہے کہ اس رکن کی ادائیگی کے لیے ان مقامات پر حاضری لازم ہے۔ نماز ایک رکن ہے، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ایک رکن ہے، کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک رکن ہے، آدمی کہیں بھی رہ کر کے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا رکن ہے جس میں آدمی کو سفر کر کے ان مقدس مقامات پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو مینا میں، 9 کو عرفہ میں، اور 9 کی رات میں مزدلفہ میں، پھر 10 کو مینا میں، پھر 11-12 مینا میں، چاہے تو 13 ایک دن کے اضافے کے ساتھ مینا میں، اور وہاں کے جو ارکان ہیں ان کو انجام دینا پڑتا ہے۔ اور اس آخری رکن کو، حج والے رکن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رکن جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا گیا ہے، اگر یہ قبول کر لیا جائے، حج مقبول و مبرور ہو جائے، تو اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حجاج کرام اپنی جگہ میں جن کو اللہ نے دعوت دی، وہ لوگ اس حج کی، اس عبادت کی انجام دہی کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں، اور جو نہیں جا سکے اپنے اپنے مقامات پر ہیں، ان کے لیے یہاں رہ کر کے ان 10 دنوں کی قدر اور اس میں عبادتوں کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جن پر قربانی واجب ہے۔ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ حجاج کرام کی نقل کریں۔ کس بات میں؟ کہ حجاج کرام جیسے احرام کے باندھنے کے بعد اپنے بالوں کی یا اپنے ناخن کی
توجہ اس طرف نہیں کرتے، ان کی مشابہت اختیار کریں کہ چاند رات سے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ نکال لیں، مونچھ اپنی چھوٹی کرا لیں یا نکالیں، اور پھر اپنی قربانی دینے کے بعد 10 یا 11 کو پھر اس کے بعد بال نکالیں، ناخن نکالیں۔ اس میں ایک طرح حجاج کرام کی مشابہت ہے، حالت احرام کی مشابہت اس میں پائی جاتی۔ اور پھر ایام تشریق کے 5 دن جو عرفے کی فجر کو شروع ہو کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق مسجدوں میں بآواز بلند پڑھی جاتی، اور 10 تاریخ کو عیدگاہ میں آتے ہوئے بآواز بلند اس کا ورد کیا جاتا ہے، اور عیدگاہ میں بھی کثرت سے اس کا ورد جاری رکھا جاتا ہے۔ یہ دراصل تلبیہ کی جگہ میں ہے۔ حجاج کرام احرام باندھ کر تلبیہ کا ترانہ پڑھتے ہیں، اور غیر حجاج اپنی جگہ میں رہ کر کے اب ان 5 دنوں میں خصوصیت سے ہر فرض نماز کے بعد اس ترانے کو اور اس تکبیر کو، تحمید کو پڑھتے ہیں۔ اور ایام تشریق 10 تاریخ کو عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادت واجب قرار دی ہے صاحب نصاب مالداروں پر، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، یہ قربانی یہ اللہ کے 2 برگزیدہ بندوں کے عمل کی یادگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا، اور ان کے اس عمل کی نقل کو مالداروں پر لازم کر دیا۔ وہ دنیا کے کسی بھی چپے میں رہیں، اگر وہ مالدار ہیں تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام کے قربانی والے اس عمل کی نقل 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں اس کی نقل یہ واجب قرار دے دی گئی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی نہ کر کے اس کی رقم صدقہ و خیرات کر دی جائے، مستحق کو دی جائے، کسی کی شادی کرا دی جائے، یا رقم جمع کر کے مسلمانوں کے لیے کوئی عمومی رفاہی کام کے لیے خرچ کی جائے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو اس قربانی والے عمل سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں خون کا بہانا، جانور کو ذبح کرنا، یہی اللہ کو پسند ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اطاعت اور فرما برداری کا ایسا جذبہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے آگے اپنا سب کچھ سرنگوں کر دینا، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سامنے ڈال دینا، یہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں دکھلایا تھا، انی ارا فی المنام، خواب میں دکھلایا تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو، جو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا اور جس کو پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اپنے سے الگ کریں، دور کر دیا گیا تھا، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب میں دکھلائے گئے اس عمل کی انجام دہی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور اپنے لخت جگر کو لے کر کے منحر میں جو مینا میں واقع ہے وہاں پہنچ کر کے اپنے اس لخت جگر سے فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ اس جلیل القدر پیغمبر کے جلیل القدر فرزند نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابو، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے،
ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر ان دونوں بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت میں پوری طریقے سے بچھ گئے۔ جی وہ باپ چاقو چلانے میں، چھری کے چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ سراپا، وہ بچہ، وہ فرزند، وہ سراپا اپنے آپ کو سونپ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دونوں نے اللہ کے اس حکم کی ادائیگی میں اپنے پورے وجود کو ڈال دیا زمین پر۔ آسمان نے ایسا منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، اور نہ آگے ایسی کوئی امید ہے، نہ زمین نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس دونوں کے اس امتحان کی گواہی دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم کو آواز دی اور کہا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ جی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس سنت کو ہم بعد والوں کے لیے جاری رکھیں گے۔ وہی سنت ہے یہ قربانی والا عمل۔ مسلمانوں کو قربانی والا عمل جانور کو ذبح کرنے کی حد تک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنی خواہشات، اپنی نفسانیت، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنے وجود کو، اس جانور کو ذبح کرنے کے موقع پر یہ ساری چیزیں ذبح ہو کر بندہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بن جائے، اس جذبے کو لے کر کے جانور کی قربانی دینا ہے۔ اور اس قربانی کے بعد یہ محسوس ہونا ہے کہ میں نے جانور کو ذبح نہیں کیا، میں نے اپنی خواہشات کو، اپنی من مانی کو ذبح کر دیا۔ میں آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے سرنگو رہوں گا، اپنے نبی اور آقا کے احکامات کے سامنے سر جھکائے رہوں گا۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، میں حکم کا بندہ ہوں، میں حکم کا غلام ہوں۔ زندگی کو اس طرز پر لانے کا نام قربانی ہے۔ جب جانور ذبح کیا جائے تھوڑی تکلیف دل کو محسوس ہو، اس کے لیے جانور پہلے سے خریدا جائے، اس کو پالا پوسا جائے، اس کو کھلایا پلایا جائے، اس سے ایک تعلق قائم ہو جائے۔ جب ذبح کرے تو دل درد محسوس کرے، اور دل میں یہ جذبہ ہو۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی ان دونوں کی کامیابی کی وجہ سے اللہ نے اپنے بیٹوں کی بجائے جانوروں کی قربانی لازم کی ہے۔ اگر اللہ ہمارے لیے بھی اپنے بچوں کی قربانی لازم کرتا تو ہم اسی جذبے سے ان کی بھی قربانی کرتے۔ اس جذبے کے ساتھ وہ قربانی والے عمل کو انجام دینا چاہیے، اور دل میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھر لینا چاہیے۔ ہم اسلام کے حکم کے آگے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کرنے ہر وقت ہم لوگ تیار رہیں گے۔ اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ اس قربانی کا پیغام ہے۔ اس میں یہ بھی ہے، قربانی بہت وسیع مفہوم والا لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ملک مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کے جذبات کی قدر بھی کرنا ہے، ہر ایک کے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہم جتنی گنجائش کے ساتھ ان لوگوں کی رعایت کر سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو آرام پہنچانے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کے لیے جو اقدامات ہم کرتے ہیں قربانی کے اس مفہوم میں، وہ بھی داخل۔ اس ملک میں ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔
بہت بڑی آبادی برادران وطن کی ہے، ان کو ہمیں اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنے معاملات سے، حسن سلوک سے، محبت سے، ان کو اپنے سے قریب کرنے سے، اپنے آپ کو ان کے قریب کرنے سے، ہمیں اپنے مذہب کو ان کے دل میں جاگزیں کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ موقع ہمیں اس ملک میں ہونے کی وجہ سے ملا ہے، اور ہمیں اس موقع پر عام طور سے جانوروں کی نمائش، جس میں دکھاوا، ریاکاری، جانوروں کا گشت اور قیمتوں کا تذکرہ، ایک تعلی، ایک بڑک پن، اس کو پوری طریقے سے ختم ہونا چاہیے۔ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کی جانے والی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو قیمت میں تولا نہیں جاتا ہے، عبادت کی نمائش نہیں ہوتی، اس کو جتنا چھپا کر کیا جائے اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ اس ماحول کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نمائش والے اور ریا والے، دکھانے والے، اس ماحول کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ملک میں قربانی سے متعلق جن جانوروں کی کھلی اجازت ہے ان کی قربانی تو کھلے طور پر دی جا سکتی ہے، اور جن کے لیے پابندیاں ہیں یا شرائط ہیں ان کا لحاظ کرنا بھی ہمارے لیے اس ملک میں رہتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے کسی عمل سے لوگ ہمارے مذہب کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے عمل سے لوگ ہمارے مذہب کے قریب آئیں، مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طریق پر اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور عیدگاہوں میں ملک میں مٹھی بھر چند متعصب لوگوں نے آج کل سڑکوں پر نماز پڑھنا ایک جرم بنا دیا، FIR کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ماحول ایسا نہیں تھا، کہیں بھی آزادی سے مسلمان نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حکومت بدلی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہمیں بہت احتیاط سے اپنی عید کی نماز بھی، قربانی والے عمل کو بھی انجام دینا ہے، اور ان 10 دنوں کو عبادات کے ساتھ گزارنا ہے، اور عید کا یہ پیغام خود بھی اپنے اندر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، داخل کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی دینا ہے۔ قربانی کا مطلب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگوں ہوں، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات کے سامنے میری اپنی کوئی رائے، میرا اپنا کوئی عمل نہیں ہے۔ جو میرے خدا، میرے اللہ جو فرمائے، میرے نبی جو فرمائے، میں ان کے سامنے جھکا ہوا ہوں، اس پر عمل کرنے تیار ہوں۔ یہی قربانی ہے، یہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ملک میں عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے بھی اور قربانی والے عمل کی انجام دہی کے لیے بھی اللہ حالات سازگار بنائے، سکون و اطمینان کے ساتھ ان عبادتوں کے انجام دینے کا فیصلہ فرمائے، اور ملک میں جو ہوا بدلی ہے حکومت سازی کی، اللہ اس ملک میں امن و امان، چین و سکون، اور وہی پرانی جو انسانی بنیادوں پر یہاں رہنے والوں میں محبتیں تھیں، اللہ دوبارہ ان کو قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔